سوات میں جو کشتی حادثہ پیش آیا ہے جس کے نتیجے میں 7 افراد جو ہے وہ جان کی بازی ہار گئے ہیں. اس وقت DH لاہور میں ان کے گھر کے باہر موجود ہیں جہاں پر تمام ڈیڈ باڈیز جو ہیں وہ پہنچائی گئی تھی اور ان کے نماز جنازہ جو ہے وہ بھی ادا کر دیا گیا ہے. یقیناً بہت افسوسناک بات ہے کہ ایک فیملی جو ہے وہ سیر و تفریح کے لیے جاتی ہے اور خوشیوں کے ساتھ جو ہے اس سفر کو طے کر رہی ہوتی ہے، لیکن واپسی جو ہے وہ ان کی ڈیڈ باڈیز جو ہیں وہ آتی ہیں. تو یقیناً یہاں پر ہر شخص، ہر ان کا رشتہ دار جو ہے وہ اس سوگ میں مبتلا ہے اور ان کے جو اہل علاقہ ہیں یقیناً ان سے بھی پروگرام میں بات کریں گے، جاننے کی کوشش کریں گے کہ عامر صاحب اور ان کی فیملی جو ہے وہ کس طرح کا تعلق تھا ان کا اپنے علاقہ مکینوں کے ساتھ، ان کے رشتہ داروں کے ساتھ. سنا یہ جا رہا ہے کہ عامر صاحب انتہائی نفیس اور محبت والے جو ہے وہ انسان تھے جو اپنی فیملی کے ساتھ اور اپنے عزیز و قارب اور رشتہ داروں کے ساتھ جو ہے بہت قربتیں رکھتے تھے. یقیناً آج کا پروگرام جو ہے خصوصی سوات انسیڈنٹ کے حوالے سے ہے اور جانیں گے کہ یہ حادثہ کس طرح پیش آیا اور یقیناً ان کی جو میموریز ہیں وہ بھی اس پروگرام میں شیئر کریں گے. پروگرام میں ہمارے ساتھ رہیے گا. چلتے ہیں فیملی کی طرف. بالکل جی، اس گھر میں پہنچے ہیں جہاں پر یہ افسوسناک حادثہ جو ہے پیش آیا ہے، جن کی ایک ہی خاندان کے، ایک ہی فیملی کے 7 افراد جو ہے وہ اس حادثے میں ڈوب کر جو ہے وہ جاں بحق ہو گئے ہیں. ان کے ہمارے ساتھ فیملی ممبر موجود ہیں. جو عامر صاحب جن کی پوری فیملی جو ہے وہ ڈوبی ہے، یہ ان کے بردر ان لا ہیں. ان سے بات کرتے ہیں. سر مجھے بتائیے گا عامر صاحب کی شخصیت کیسی تھی؟ پتہ چل رہا ہے کہ بڑے ملنسار اور بہت انفارچونیٹ، بڑا افسوسناک واقعہ ہے، کیا کہیں گے آپ؟ وہ ایک نیول آفیسر تھے. انہوں نے نیوی کی طرف سے پاکستان میں، پاکستان کے باہر بھی تعلیم حاصل کی تھی، پڑھے لکھے تھے، اپنی سروس کمپلیٹ کی تھی اور شخصیت کے لحاظ سے انتہائی نفیس آدمی. جو کوئی بندہ ان کے ساتھ 5 منٹ اگر مل لیتا تھا تو یقین مانے ان کا گرویدہ ہو جاتا تھا. تحمل، بردبار، ٹھنڈی اور اچھی شخصیت کے مالک، اس میں کوئی شک نہیں ہے. میرے وہ بہنوئی بھی تھے اور میرے وہ دوست بھی تھے اور ہر طرح سے دوستانے کے لحاظ سے بھی میں نے آپ کو بتایا شخصیت ہی ایسی تھی، دوستانہ شخصیت تھی. سر حادثے میں آپ کی بہن بھی جو ہے وہ جاں بحق ہوئی ہیں کہ کیا؟ نہیں، میری بہن کوئی لگ بھگ 9 سال پہلے 2017 میں وہ کینسر کی مرض کی وجہ سے وہ وفات پا گئی تھی. تو ان کی فیملی کرائسس میں تھی. عامر صاحب اکیلے تھے. اپنے بچوں کی انہوں نے انتہائی پیار اور محبت کے ساتھ انہوں نے نگہداشت کی اور پرورش کی اور ان کے بچے ان کی کل کائنات تھی. وہ بچے نہ صرف ان کے تھے بلکہ بہن کے ہوتے ہوئے بھی اور بہن کے جانے کے بعد بھی، کیونکہ میں ان کا ماموں، اس کے نانا نانی تھے تو وہ ہمارے اپنے گھر کا حصہ تھے. 2 ہی گھر تھے جہاں وہ رہ سکتے تھے، یا باپ کے ساتھ یا نانا نانی اور ماموں کے ساتھ. تو یہ ہمارا ان کے ساتھ تعلق تھا کہ ان کی بچیاں میری اپنی بچیاں تھیں. سر مجھے بتائیے گا جو آپ کی بھانجیاں اس ثانیے میں جاں بحق ہوئی ہیں، ان کی عمریں کیا تھی اور کیا وہ میرڈ تھی؟ جی، ان کی جو سب سے بڑی بیٹی تھی وہ لگ بھگ 27-28 سال کی تھی، میرڈ تھی اور اس کے 2 بچے تھے. وہ لاہور میں ہی رہائش پذیر تھی؟ جی، لاہور میں ہی رہائش پذیر تھی. وہ ڈاکٹر تھی بچی اور اس ڈاکٹر اپنی سروس کرتی تھی. اس کے 2 بچے تھے، ایک کوئی 8-9 ماہ کا بیٹا تھا اور ایک اس کی بیٹی تھی. بڑی ان کا کیا نام تھا؟ رائد بچے کا نام تھا جی، اور بچی کا نام تھا زائرہ. جو آپ کی بھانجی اس ثانیے میں جاں بحق ہوئی ہیں جو ڈاکٹر تھی، ان کا کیا نام تھا؟ ان کا پروا. جی، پروا، ہاں جی، وہ تھی. اس کے بعد ان کی پروا سے چھوٹی اس کی 2 بہنیں تھیں، جس میں سے بدقسمتی سے ایک بہن ابھی تک لاپتہ ہے اور وہ ریکور نہیں ہو سکی. یہ بتایا ہی جا رہا ہے کہ وہ امریکہ سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد چھٹیاں منانے کے لیے یہاں آئی تھی کہ پرماننٹ واپس پاکستان شفٹ ہو گئی؟ نہیں جی، وہ بچی بہت لائق تھی. اپنی محنت پہ، اسکالرشپ پہ وہ اس نے گریجویشن بھی امریکہ سے کی، ماسٹرز بھی کی اور اب وہ PhD اس کی شروع ہو رہی تھی. پوسٹ گریجویٹ کے بعد وہ PhD کورس شروع ہونے سے پہلے وہ 3 دن پہلے آئی ہے. ایک تو اپنا ویزا اس کا تھا، ویزا میں کوئی اس سلسلے میں، اور دوسرا اس نے کہا کہ میری آگے پھر پڑھائی شروع ہو رہی ہے تو میں یہ اپنے گھر والوں کے ساتھ مل رہا ہوں. آگے پھر میرے پتہ نہیں 2 سال 1 سال جتنا پڑھائی میں لگے تو وہ شاید میں دوبارہ چکر نہ لگا سکے. تو 3 روز پہلے وہ بچی آئی ہے
اسلام آباد گئے ہیں ایمبیسی میں، اسے کوئی اپنے اسی متعلقہ کوئی کام تھا، وہاں سے آگے کی طرف وہ پھر اپنی سیر کے لیے کہ ساری فیملی بچی 5-6 سال سے باہر ہے، تو ظاہری بات ہے وہ آئی ہے، تو اس نے کہا میں اپنے بہن بھائیوں اپنے سب کے ساتھ میں جتنے دن اچھے خوشی کے گزار سکوں تو گزار کے، تو اس نے واپس ہی جانا تھا، چند روز کے لیے وہ آئی تھی۔ جو بالکل افسوسناک واقعہ 7 لوگوں کی جو ہے وہ جان لے گیا۔ ان کے ماموں ہمارے ساتھ، بچوں کے ماموں جو ہیں وہ موجود تھے، اور عامر صاحب کے بردر ان لا جن کی جانب سے جو ہے وہ عامر صاحب کی شخصیت کے متعلق جو ہے وہ بتایا جا رہا تھا، اور یہاں پر جتنے بھی لوگ ہیں، افراد ہیں، ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ انتہائی نفیس اور محبت رکھنے والے، قربت رکھنے والے انسان تھے عامر صاحب، اور وہ ان کی بچیاں جو ہیں وہ بھی محبت والی جو ہے بچیاں تھیں، اپنی پوری فیملی سے بہت زیادہ جو ہے وہ محبت کرتے تھے۔ یقیناً یہ انفارچونیٹ اور افسوسناک ثانیہ میں افراد جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے ہیں، ایک ہی خاندان کے۔ مزید بھی رشتہ داروں سے بات کریں گے، پروگرام میں ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بالکل جی، اسی مقام پر موجود ہیں جن فیملی کے 7 افراد اس حادثے میں جو ہیں وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کے عزیز و اقارب جو ہیں وہ اس وقت بھی غم میں نڈال ہیں۔ میرے ساتھ اور رشتہ دار موجود ہیں، یقیناً ان سے جانیں گے کہ افسوسناک ثانیہ انہیں کیسے پتہ لگا اور کیا ان کا کوئی رابطہ ہوا تھا جب یہ وہاں پر تھے۔ سر مجھے بتائیے گا، عامر صاحب اور ان کی فیملی کے ساتھ آپ کا رشتہ کیا ہے، اور مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ جب یہ ثانیہ پیش آیا اس سے پہلے کوئی رابطہ ہوا تھا آپ لوگوں کا؟ انہوں نے بتایا تھا کہ اس سوات میں جو ہے وہ سیر و تفریح کس انداز میں کر رہے ہیں، کتنے ایکسائٹیڈ ہیں، کتنے خوش ہیں؟ نہیں، ہمارا ان کے ساتھ کافی عرصے سے رابطہ نہیں ہوا، کافی دنوں سے، مطلب 3-4 مہینے سے کوئی ٹیلی فون پر بات نہیں ہوئی۔ ہمیں تو جب اطلاع ملی ہے کہ حادثہ ہو گیا ہے، کشتی ڈوب گئی ہے، تو پھر ہم یہاں پہنچے ہیں۔ 1 تاریخ کو حادثہ ہوا ہے، ہمیں 2 تاریخ کو یہاں پر آئے ہیں، اور یہ پتہ لگا ہے کہ وہاں کشتی پر سے گئے ہوئے تھے ویزا کو آپریٹ کرنے کے لیے اپنی بچی کے لیے جو امریکہ میں ہوتی ہے، اس کا گریڈا۔ اس کے بعد وہ سیر کے لیے چلے گئے، ہمیں بعد میں پتہ چلا ہے سیر پہ چلے گئے ہیں۔ سیر پہ چلے جانے کے بعد وہاں یہ بھی بعد میں پتہ چلا ہے کہ وہاں وہ نیوی کا ریسٹ ہاؤس ہے، وہاں پر ٹھہرے ہیں۔ اس کے بعد وہ ادھر کے جھیل پر گئے ہیں، جھیل پر یہ حادثہ ہوا ہے۔ اچھا سر، اسی گھر سے 7 افراد جو ہیں وہ سیر و تفریح کے لیے نکلے ہیں، یہی گھر سے نکلے تھے؟ یہ نہیں، یہ ہمیں نہیں پتہ، ہم یہاں پر نہیں تھے۔ ہمیں تو صرف جب حادثے کی اطلاع ملی ہے، جب نیوی والوں نے میری جو سسٹر ان لا ہے اس کو بتایا، اس سے ہمیں اطلاع دی ہے کہ بھئی وہ حادثہ ہو گیا، ایسے کشتی الٹ گئی ہے یا جو بھی ہوا ہے جھیل میں واقعہ ہوا ہے، اس وقت ہمیں پتہ لگا ہے۔ بالکل جی، اس گھر میں موجود ہیں جہاں کے 7 افراد جو ہے وہ اس حادثے میں جو ہے وہ جاں بحق ہو گئے ہیں۔ ان کے عزیز و اقارب سے پہلے بھی بات کی، اور مزید رشتہ داروں سے بات کرنے کے حوالے سے جو ہے ہم سوچ رہے تھے کہ مزید بھی لوگوں سے بات کریں، جانیں کہ عامر صاحب یقیناً کس طرح کی شخصیت تھی۔ پہلے بھی پتہ لگا بہت زیادہ ملنسار، محبت والے شخص تھے۔ ان کی پوری فیملی جو ہے بہت زیادہ اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ اور بہت زیادہ محبت رکھتے تھے۔ تو ان کے رشتہ دار کیا کہتے ہیں اس حوالے سے، اور یقیناً کیا انویسٹیگیشن ہو سکی ہے، ابھی تک کچھ پتہ لگ سکا ہے انہیں کہ یہ حادثہ پیش آنے کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ میرے ساتھ رشتہ دار موجود ہیں۔ سر مجھے بتائیے گا آپ کا کیا رشتہ تھا عامر صاحب کے ساتھ، اور یہ بھی بتائیے گا کہ ابھی تک کچھ پتہ لگ سکا ہے کہ یہ حادثہ پیش کیوں آیا؟ نہیں، ابھی تک نہیں پتہ لگ سکا، کشتی الٹ گئی پانی میں، ظاہر یہ حادثہ ہوا ہے، لیکن جو کرنے والی بات ہے جو تاکہ آئندہ یہ نہ ہو کہ وہ ہو کہ لائف جیکٹ جو ہے ہر کشتی میں ہونی چاہیے۔ جو بھی بندہ کشتی میں ٹریول کرے اس کو پہلے لائف جیکٹ پہنائی جائے، اور لائف جیکٹ وہ اتنی ہیلمٹ سے مہنگی نہیں آتی، بڑی سستی تیار ہو جاتی ہے۔ اگر موٹر سائیکل پہ ہیلمٹ لازمی کر دیا گیا ہے اور اس سے مواد میں بھی کمی ہوئی ہیں، تو یقیناً پاکستان میں، سندھ میں، بلوچستان میں، جہاں کہیں بھی جھیلیں ہیں، کراچی میں، لائف جیکٹ لازمی قرار دی ہے۔ میں اس واسطے سے ایوان اسمبلی کے ارکان سے بھی گزارش کروں گا کہ کوئی بل پاس کریں، حکومت کی بھی توجہ دلاؤں گا، میڈیا کی بھی، کہ لائف جیکٹ کا استعمال لازمی کیا جائے تاکہ آئندہ اس طرح کے واقعات نہ ہو سکے۔ جی بہت بڑی بات ہے۔ سر یہ بھی بتا دیجیے گا، جانے سے پہلے کیا عامر صاحب اور ان کی فیملی کی کوئی ملاقات آپ سے ہوئی ہو، کوئی یادگیری جو آپ سنانا چاہیں، بتانا چاہیں؟ بس وہ بڑے ہی ماشاءاللہ اخلاق والے، پیار والے، محبت والے، ہنسمکھ تھے، ہر وقت خوش رہتے تھے، دوستوں کو بڑا احترام کرتے تھے، بڑے ملنسار طبیعت تھی۔ آخری دفعہ آپ کی ملاقات کب ہوئی تھی؟ میری آخری دفعہ ان سے
काफ़ी देर पहले मैं फेज़ 5 में रहता हूँ, वो फेज़ 6 में रहते हैं। मैं अमेरिका से आया था तो एयरपोर्ट पे मुझे लेने आए थे फरवरी में, आखिरी मुलाकात वहीं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।